السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ کا کورس چل رہا ہے تجوید کورس۔ اس میں ہم تجوید کے سارے قواعد سمجھتے ہیں جو ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں سمجھے تھے۔ اس کے بعد ہم آخر میں اس کی تجوید و قرات کے مطابق اسے مسلسل پڑھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں کون کون سے قواعد موجود ہیں۔ یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اس سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، لام حروف یرملون میں سے ہے، اور جب حروف تنوین اور یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یعنی تنوین کو اس کے اندر یا نون ساکن کو اگلے حروف کے اندر ڈال کر پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ نکا لل پڑھنا ہے، نکا لن لما نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے نکا لل لما۔ اس طرح ہم نے اس کو اس کے اندر مدغم کرنا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر ڈال کر پڑھنا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف کو سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھنا ہے۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، عالین ہے، اس کو بغیر کھینچ بغیر جھٹکا دی نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی عالین ہے، یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے یہاں بھی الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، اس کو بغیر کھینچ بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پہ پھر سے وہی قاعدہ ہے، ادغام کا قاعدہ ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ہے کہ حروف یرملون میں یا را میم لام واو اور نون، ان حروف کو حروف یرملون کہا جاتا ہے، اور ان حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، یعنی اس کو اس کے اندر تنوین یا نون ساکن کو اگلے حروف کے اندر ادغام کر کے مدغم کر کے پڑھتے ہیں، اور لام اور را میں غنہ نہیں کرتے، باقی ساروں میں غنہ کرتے ہیں۔ یعنی 6 حروف ہیں، 6 میں لام اور را کو نکال دیں، باقی 4 بچے، 4 میں غنہ کریں گے، اور ان 2 میں نہیں کریں گے، لام اور را میں غنہ نہیں کیا جاتا، اس لیے یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو، یعنی کوئی بھی حرف ہو جب الف سے یا تک کوئی بھی حرف ہو اور وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، یعنی اوپر زبر زیر پیش ہو لیکن وقف کریں تو وہ جزم بن جائے، یعنی زبر زیر پیش ختم ہو جائے، ساکن ہو جائے وہ حرف، جزم کو سکون کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر چاہے الف سے یا تک جس بھی حرف کے اوپر جزم ہو اسے سکون ہو، اسے حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ یہ زبر ہے، اور ہم نے پڑھا تھا وقف کی علامات میں کہ زبر جس بھی حرف کے اوپر ہوگی جب وقف کریں گے زبر کو ختم کر دیں گے۔ اب یہاں پہ زبر ختم ہو جائے گی اور یہاں پہ جزم ہو جائے گی، اور یہ علامت جو ہے وقف کی وہ مد وقف تام ہے، جہاں پہ ہم رکیں گے یہاں پہ ہم وقف لازمین کریں گے۔ اور یہاں پر حروف مد کے بعد اگر کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے وہاں پہ مد عارض ہوتا ہے، یہاں پہ مد عارض لگے گی۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے پورا حرف ہے، قز میں سے ہے یہ حرف، قاف جو ہے حروف مستعلیہ ہیں، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے قز، یعنی خا صاد۔ اس طرح یہ جو حروف ہیں ان حروف کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر جو قاف ہے وہ بھی پورا حروف ہے، اس لیے الف کو پر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے، یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، اس کو بغیر کھینچ بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی حروف مدہ کے بعد، ویسے حروف مدہ ہے لیکن حروف مدہ اور کھڑی حرکات ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ جو کھڑا زبر ہوتا ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، جو کھڑا زیر ہوتا ہے وہ حروف یا مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، جو الٹا پیش ہوتا ہے وہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی جگہ پہ آتے ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کھڑی حرکات ہے تو سمجھو حروف مدہ ہم سمجھ لیں، اگر کھڑا زبر ہے تو الف مدہ، اگر کھڑا زیر ہے تو یا مدہ، اور اگر الٹا پیش ہے تو واو مدہ۔ اور اگر وہاں پر حروف مدہ ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، تو وہاں پر بھی ہم کھڑی حرکات کی مقدار ہی رکھیں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، یعنی حروف مدہ قائم مقام کھڑے یا مدہ کے قائم مقام ہے۔ یہاں پر حروف مدہ کے بعد یعنی کھڑی حرکات کے بعد حمزہ جو ہے وہ انا کے ساتھ، اب یہاں پہ الف ہے لیکن الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے، الف کو حمزہ نہیں ہے، الف کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا، اس لیے یہ حمزہ ہے۔ حمزہ جو ہے وہ انا کے ساتھ مل رہا ہے، قوم ہی کے ساتھ نہیں مل رہا، یعنی یہ دوسرے کلمے، انا ایک کلمہ ہے، قوم ہی ایک کلمہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے حمزہ ہے،
اور یہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگی، یعنی جدا جدا مد ہوگی، اور اس کو 2.5 الف کی مقدار ہم کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، اس لیے ہم غنہ کریں گے۔ اللہ عز و جل کا لام ہے، یہاں پہ پر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر الف سے آتا کسی بھی حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اسے پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر زبر ہے تو ہم اللہ عز و جل کے لام کو اللہ کر کے ادا کریں گے، اللہ نہیں کہیں گے، اللہ۔ اس طرح زبان کو اوپر لے جائیں گے، اوپر جا کر زبان کو ٹچ کریں گے اور پھر ادا کریں گے۔ اور یہاں پر اللہ عز و جل کے لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اسے 1 الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ میں نے بھی بتایا کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر زیر پیش یا یہ جزم، تو وہ الف نہیں حمزہ رہتا ہے، اور یہ حمزہ ہے، اس لیے جب حمزہ ساکنہ ہو تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ادا کریں گے، اس لیے ہم اسے جھٹکا دیں گے، ایسے یا، اس طرح ہم نے پڑھیں گے یا مروکم، یا مروکم نہیں پڑھنا، ہم نے جھٹکا دینا ہے تھوڑا۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد الف ہے، سوری حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے، حمزہ جو ہے وہ، اور یہاں پہ اظہار شفوی ہو گیا، نون ساکن ہے، نون ساکن میں تا ہے، تعارف اخفا میں سے یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی ناک میں ہم آواز لے جا کر پڑھیں گے، اخفا کریں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پیش ہے، واو مد ہے، یہاں پر یہاں پہ تنوین ہے، لیکن یہاں پہ قاعدہ ہے، یہاں پہ وقف تام کی علامت ہے، سوری وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ ہم وقف کریں گے کیونکہ وہاں پہ وقف کرنا چاہیے۔ اور ہم نے پڑھا تھا وقف کی علامات میں جب 2 زبر گول تا پہ لگتے ہیں، ویسے نہیں، اگر گول تا کے علاوہ لگتے ہیں تب کی بات علیحدہ ہے، تب وہ 1 الف میں بدل جاتا ہے، یعنی اگر یہاں پر کھلی تا ہوتی تو ہم کہتے ہیں بقرۃ، لیکن جب گول تا یہ والی اس طرح کی تا آتی ہے تو وہاں پر جب 2 زبر لگتے ہیں تو وہ ہا بن جاتا ہے، جیسے اب ہم پڑھیں گے بقرہ، ہا بن گیا یہ، اسے تا نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہ کھلی تا ہوتی یعنی 2 نقطوں والی تا ہوتی تو وہاں پر ہم نے اسے پڑھنا تھا بقرۃ، تا الف زبر تا بنانا تھا، 1 الف کے ساتھ اسے ملا دینا تھا، 2 زبر ختم ہو جاتی، 1 الف بن جاتا۔ لکھنے میں تو آتی 2 زبریں، لکھی جاتی لیکن پڑھی نہ جاتی، لیکن یہاں پہ جو گول تا ہے، اگر گول تا کے اوپر کھڑا زبر 2 زبر آ جاتے ہیں تو وہ ہا بن جاتا ہے، تا نہیں رہتا، اس کی تا والی چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ہا بن جاتا ہے، اس لیے ہم پڑھیں گے بقرہ۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آتتخذون کے ساتھ مل رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہوگی، 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے باریک حرف ہے، یہاں پہ الف مد ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ آ گیا، گول 2 زبر ہیں اور یہاں بھی 2 زبر ہیں، لیکن قاعدہ کیا چینج ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ گول تا ہے، یہاں پہ واو ہے، اور یہاں پر صرف خالی تا کا قاعدہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ کھلی تا ہوتی تو 1 الف میں بدل جاتی، گول تا کے علاوہ الف سے یا تک جتنے حروف مفردات ہیں، یعنی یوں کہے کہ حروف تہجی ہیں یا حروف مفردات ہم کہہ سکتے ہیں زیر کے ساتھ بھی، ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے اس کے اوپر 2 زبر لگ جائیں، سوائے ان کی 2 ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ گولتا ہو، یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا، اور دوسرا الف سے پہلے، جیسے سماع میں الف سے پہلے جو الف ہے، الف کے بعد یعنی حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر 2 زبر لگ جائیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کوئی مثال دے دوں، یہاں پر دیکھ لیں، مثال کے طور پہ یہاں پہ ما ہے، ما آتیناکم، یہاں پہ ما آ ہوتا تو حمزہ زبر آ ہوتا تو، اور اس کے ساتھ ہوتا ما آ کے ساتھ ہوتا، آتیناکم کے ساتھ نہیں ہوتا، ما کے ساتھ ہوتا، ما ان، مثال کے طور پہ ما ان ہوتا تو وہاں پر 1 الف نہ لگتا، چاہے وہ کوئی بھی ٹھیک ہے، 1 الف حمزہ اگر آ جائے، الف مدہ ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، حمزہ کے اوپر 2 زبر ہوں، تب بھی یہ قاعدہ نہیں لگے گا، یعنی اسے 1 الف میں نہیں بدلیں گے۔ ہاں یہاں دیکھیں یہ ہے صالحن ہے، اگر ہم وقف کریں گے صالحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر قاعدہ ہم اگر یہاں ملا کر پڑھیں گے صالحن پڑھیں گے تب یہ قاعدہ نہیں اپلائی کریں گے، یہ قاعدہ تب ہوگا جب ہم وقف کریں گے، یعنی اگر ہم نے وقف کیا تو ہم پھر پڑھیں گے صالحہ، لیکن ہم وقف نہیں کر رہے اس لیے ہم پڑھیں گے صالحن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں نے سمجھا دیا، یہاں پر ہم کہاں تھے، یہاں تھے، ٹھیک ہے، یہاں پہ گول تا آ جائے تب بھی جو 2 زبر ہیں وہ 1 الف میں نہیں بدلتے، اور اگر کسی بھی حرف میں الف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر گول زبر 2 زبر آ جائیں تو وہاں پر بھی 1 الف نہیں بدلیں گے، باقی ہر جگہ بدلیں گے۔ اور وقف کی علامات میں اگر ہم وقف نہ کریں تب بھی 1 الف سے نہیں بدلیں گے، جس طرح یہاں پہ صالحن پڑھا ہے ہم نے، یہ 1 الف لکھا بھی ہے انہوں نے سمجھانے کے لیے تاکہ ہمیں پریشانی نہ ہو، جب ہم وقف کریں تو صالحہ ہی پڑھے۔ یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ہم رکیں گے، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور اس سے پہلے پر حرف ہے، ابھی میں نے بتایا
क़ज़ यानी हुर्फ़ मुस्तालिया में से, इसलिए अलिफ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, इसको भी एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। अल्लाह से जल कलाम है, अभी बताया था ज़बर और पेश के अलावा ज़ेर आ जाए तो अल्लाह से जल कलाम को सिंपल पढ़ेंगे, बिल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे अल्लाह करना है, इन्नल्लाह पढ़ना है, यहाँ पे बिल्लाह पढ़ना है, सिंपल। नून साकिन नून के बाद हमज़ा है, हमज़ा हुर्फ़ हलक़ी में से, हुर्फ़ हलक़ी 6 हैं, और अगर नून साकिन के बाद हुर्फ़ हलक़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होगा, इजहार का कायदा लगेगा और गुनाह नहीं करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ दर खींच कर अदा करेंगे। यहाँ पे खड़ी हरकत है, यहाँ पे एक अलिफ दर खींचेंगे, या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, और सुकून वक्फ की वजह से, क्योंकि वक्फ ताम की अलामत है, यहाँ पे ज़बर वक्फ में ख़त्म हो जाती है, और हुर्फ़ मद्दा के बाद अगर कोई हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हो जाए तो वहाँ पर मद्द आरिज़ होगी। अब आइए इसकी हम कवाइद जो हमने समझे उसी के मुताबिक तजवीद करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा वमौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा। इसे हुज़ुवा नहीं पढ़ना, वा पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगी, वा है, दोनों होंठों को गोल करके अदा करना है, हुज़ुवा। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।